اب پتر امت کا قرآن سے بس اتنا تعلق ہے، دم کرنا ہو تو قرآن، بس تویز لکھنا ہو تو قرآن، کچہری میں قسمیں کھانی ہو تو، مائی بابا مارنے ہو تو، مارنے کے لیے نہیں پڑھتے ہم، اور مائی بیمار ہوئے تو لے کے بیٹھ جانے ہم مارن واسطے تو بھائی اللہ، بابا مارنا ہو تو اللہ، آپ کو کس نے کہا ہے کہ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ وہ چلے تو اس لیے صحیح کیوں نہیں پڑھتا سورہ یاسین میری مائی ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سورہ یاسین میں اتنا زور ہے کہ مائی کو اٹھا سکتی ہے، لیکن تیری نیت ہی مارنے کی ہے، تیری نیت ہی مارنے کی ہے، تو اس نے تو پھر کہاں سے اٹھانا ہے اس کو؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک وہی قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ لیکن ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ مارنے کے لیے۔ بلکہ صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے تھے نا تو ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے۔ پہلی شفا قرآن، دوسری شفا بارش کا پانی، تیسری شفا جزاک اللہ، تیسری شفا شہد۔ اور کہتے ہیں ہم کرتے کیا تھے، کسی پتھر کے ٹکڑے پہ قرآن پاک لکھ کے نا بارش کے پانی میں شہد گھول کے تو پتھر اس میں پھینکتے تھے اور ہلا کے پی لیتے تھے، ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، کیا؟ قرآن پاک کسی پتھر پہ لکھنا، کوئی بھی آیت لکھ دینی، مثلا والقرآن الحکیم لکھ دینی، یا علم القرآن لکھ دینا، یہ بھی تو قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف والنجم لکھ دینا، ٹھیک ہے جی، یا والقمر لکھ دینا، یا ایھا المزمل لکھ دینا، اور کیا کرنا، اس کے اوپر شہد لگا کے نا ہم نے چاٹنا تو ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھی۔ ان کو اس لیے شفا ہوتی تھی کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ قرآن شفا والی کتاب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے ایسے صاحب ذرا بچے بھیجیو سورہ یاسین پڑھانی ہے، کیوں؟ وہ مہراں دا دم نہیں نکلدا پیا تو بس بابے ہوری مرن نہیں ڈے، ذرا بچے بھیجیو بابے ہوری مارنے نے۔ کس نے کہا آپ کو؟ ذرا یہ آپ کو کس نے کہا یارا؟ آپ کو یہ کس؟ اللہ مجھے پتہ ہے حدیث ہے لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ پہلی بات تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ہے بھی تو کچھ اللہ، اگر آپ نے ہمت کرنی ہے میرا سپیکر ماٹھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب مجھے پتہ ہے آپ کو عادت نہیں ہمیں پڑھانے کی، لیکن انشاءاللہ تیار ہو جو، آگے رنگ ہے والا ہی آن ڈے ہے، سیکھ لو نظر جی، ہن ٹپے مائیے دوڑیاں دا ٹائم جان والا حضرت۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے، اس لیے پتر قرآن پاک کی طرف آؤ۔ میں ان سارے بزرگوں سے نا پتر وہ برکت لے، ایک فکر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ حضرت صاحب بڑا بڑا سونا ہمارے قاری پڑھتے ہیں، قاری سید صداقت علی صاحب ہیں، قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں، یا نعیمی صاحب کا تو انتقال ہو گیا نا، اللہ کی قسم ہے جو قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو، تو میں اکثر سوچتا ہوں جب میرے رب نے اپنا کلام اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے حضرت، یہ مسجد میں قرآن، رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اپنے اس هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
سبحان اللہ. میں بس جی حضرت ہوں سارے پیسے آ گئے جی اللہ برکت, یہ سب کی طرف سے آ گئے بس جی. اب نہیں جی کوئی پیسے سب کی طرف سے آ گئے جی. میں نے کیا پڑھنا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا ہوگا. اب ان کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں. یہ صدق اللہ العظیم ختم کر کے اٹھے پیچھے رسول پاک. اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے, تو نے بڑا سونا قرآن ہے. پتہ یہ کیا عرض کرتے محبوب آپ سن رہے تھے میرا قرآن پڑھنا. فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں نے سنا تیرا قرآن. عرض کرتے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, نہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. اور سونا. تو جب میرے اللہ نے اپنا کلام خود پڑھا ہوگا تو پھر کیا پڑھا ہوگا حضرت جی. لیکن وہ کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. لکھا اس لیے وہ قرآن صرف فرشتوں نے سنا حضرت جی. اور لکھا جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو تلاوت کریں گے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے. حضرت جی اچھا حضرت جس کو ظاہر ہے پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے وہ بھی چپ ہی رہے, لیکن جس کو نہیں پتہ مقصد تو ہے دستک دینا حضرت. بس جزاک اللہ کی بڑے. جس کو نہیں پتہ مقصد صرف دستک دینا ہے. پتر کتنا پیار ہے حضرت امام حسین امام علی مقام سے ہم سب کو ہے. میں کہتا ہوں کسی رات امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے اور خواب میں امام حسین پاک فرمائیں وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا چل تو ادھر ہی بیٹھ کے اوپر سے دیکھ کے ہمیں سورہ طٰہٰ ہی سنا دے. پتر جس کو پتہ ہے وہ بھی چپ رہنا, جس کو نہیں پتہ وہ بھی چپ ہی رہنا. تو پھر کیا کرنا ہے, سنا لو گے. مجھے پتہ ہے حضرت کم و بیش 80% لوگوں کو تو آج یہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس پارے میں. حضرت کیوں جی میں نے غلط تو نہیں کہا؟ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ طٰہٰ ہے. کیوں بھائی نوجوان؟ چل میں کہتا ہوں وہ لجپال ہیں, لجپالی ہی کرتے ہیں. وہ کہیں چل 16واں سپارہ کھول تو کھول بھی لیا تو پھر ان کی کرنا ہے سنانی کے اینڈ سنانی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یہ پتر ہمارا حال ہے اور باتیں ہم سے سن لو جتنی سننی ہے. یا جو امت یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے. میں نے تو کہا تھا بچوں کو, میں نے کہا یار کس دن نہ لاہور پروگرام کرو کیمرہ. بھائی مقصد ہے نا حضرت, بھائی دستک ہی دینا مقصد ہے نا. میں نے کہا گلبرگ چلے جاؤ, DHA چلے جاؤ, بحریہ چلے جاؤ, پروگرام کرو, پوچھو بتاؤ بھائی سورہ طٰہٰ کس بارے میں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے پتر باقی بھی کافی بزرگوں نے آنا ہے, اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, واپس آؤ. بڑی باتیں کر لیں, بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا, اب اللہ کی طرف آؤ. اور یہ لوگ یہ پاک بیٹھے ہیں ان سے پوچھو حضرت کہ منہ مٹھا کیوں نہیں ہوندا, سینے چ ٹھنڈ کیوں نہیں پیندی. پوچھو پتر. میں یہ قصور کے پاس ایک بزرگ ہیں, میں پیچھے بھی میں نے بات سنائی ہے, مجھے وقت ملے تو میں ضرور جاتا ہوں حضرت. سچا سونا سید, اور پھر جو موتی ملتے ہیں وہ بھی سچے اور سونے حضرت. میں ایک دن اسی طرح گزر رہا تھا, جیسے یہ سڑک ہے تھوڑا سا اندر, میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں. تو پھر حضرت نے جان ہی کڑی میری بھی. حضرت مجھے فرمانے لگے مولانا
اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کیجئے گا کہ آپ کی تقریر صرف لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ کریم نے بھی سننی ہے. صرف لوگوں نے مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے کہ اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا ہے. میری امت کو بلایا میری طرف، میری امت کو بلایا اللہ کی طرف، میری امت کو بلایا قرآن کی طرف، میری امت کو بلایا مسجد کی طرف. وہ شاہ صاحب نے تو فرما دیا، صاحب حال بندے کی بات تھی، یہ تو نہیں ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل گئی، ادھر سے گئی اور سیدھی ادھر گئی. اب کچھ دنوں کے بعد نا وہ رمضان شریف سا، وہ اللہ پاک کا فضل ہوا، مدینہ پاک میں حاضری کی سعادت مل گئی. اور میں حضرت جب بابو سلام سے اندر داخل ہوا نا تو اس شاہ صاحب کی آواز گونجے اندر، اور پھر جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے کہ میں جائیے، کیونکہ اپنی ساری یاویاں یاد تھی جو دوران تقریر ماری ہوئی ہیں حضرت، جو چولیں ماری ہیں دوران تقریر، وہ ساری یاد آئیں حضرت. اس کی خوشامد کی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، وہ ساری یاد آئیں. اب سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے، پیچھے والے نے کہا تو لنگ جا، پھر پیچھے والے نے کہا تو لنگ جا، پھر پیچھے والے نے کہا تو لنگ جا. اسی لیے تو حضرت اگر ادھر معاملے بڑے خراب ہوئے ہیں تو اس میں سٹیج کا بھی بڑا رول ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.